تو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں بھائی اگر کسی کا امر مشتبہ ہو، کسی کا پتہ نہ چلے کہ یہ بندہ کیسا ہے، تو مولا فرماتے ہیں جب کسی کا امر مشتبہ ہو جائے کہ بندہ دیندار ہے، مذہبی ہے، برا ہے، اچھا ہے، کیسا ہے، تو مولا فرماتے ہیں جب یہ کسی کا امر مشتبہ ہو جائے، پتہ نہ چلے کہ بندہ مذہبی ہے، دیندار ہے یا بے دین ہے، تو مولا فرماتے ہیں فانظروا الی خلطائہ، اللہ اکبر، فإن كانوا اہل دین اللہ فہو علی دین اللہ وإن كانوا، اللہ اکبر، وإن كانوا، اللہ اکبر، وإن كانوا علی غیر دین اللہ فلا حظ لہ فی دین اللہ۔ مولا فرماتے ہیں اگر کسی بندے کے بارے میں تمہیں اشتباہ ہو جائے، بندہ دیندار ہے، مذہبی ہے، جاہل ہے، اچھا ہے یا برا ہے، نیک ہے یا بد ہے، معلوم نہیں ہے تمہیں، تو مولا فرماتے ہیں تو اس کے دوستوں کو دیکھو، اس کے دوستوں کو دیکھ لو، اس کے دوستوں کو دیکھو، اس کے دوستوں کو تلاش کرو، اس کے دوستوں کو دیکھ لو، اس کے دوست اگر دیندار ہیں، اللہ والے ہیں، دیندار ہیں، مذہبی ہیں، تو وہ بھی بندہ مذہبی ہوگا، اور اگر اس کے دوست جو ہیں وہ بے دین ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے دین ہیں، برے ہیں، تو پکی یقینی بات ہے وہ بھی بندہ برائی ہوگا، وہ بھی بندہ کیا ہے، بے دین ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس لیے کہ جو نیک بندہ اس کا جو ایک دیندار ہے اس کی بے دین کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی، ایک صاحب علم کی جاہل کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی، صاحب علم کے دوست ہوتے ہیں، دیندار دینداروں کے دوست ہوتے ہیں، برے بروں کے دوست ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ راستے الگ الگ ہیں، برائی کا اپنا راستہ ہے، اچھائی کا اپنا راستہ ہے، دین کا اپنا راستہ ہے اور بے دینی کا الگ راستہ ہے، دین کا الگ راستہ ہے، تو یہ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ دیندار جو ہیں وہ دینداروں کے پاس ہی اٹھے بیٹھیں گے، جو دیندار ہیں، مذہبی ہیں، وہ دیندار مذہبی لوگوں کو ہی پسند کریں گے، ان کو دوست رکھیں گے، اللہ اکبر۔ تو جو بے دین ہیں، برے ہیں، جاہل ہیں، وہ اپنے جیسوں کو تلاش کریں گے، وہ اپنے جیسوں کی محفلوں میں جا کے بیٹھیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤاخین کافرا ولا یخالطن فاجرا، اللہ اکبر۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آقا مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ کوئی مومن ہے جس کا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، جس کا ایمان ہے، ایسا بندہ آخرت کے دن پہ ایمان رکھنے والا، اللہ کی ذات پہ ایمان رکھنے والا ایسا بندہ وہ کبھی بھی نہ کسی کافر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے گا اور نہ کسی فاسق و فاجر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا رکھ سکتا ہے، اللہ اکبر۔ نہ کسی کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کافر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے گا، نہ کسی فاسق و فاجر کون؟ جو صبح و شام محرمات میں پڑا ہوتا ہے، نہ اپنے واجبات ادا کرتا ہے، نہ واجبات ادا کرتا ہے، نہ محرمات کو ترک کرتا ہے، صبح و شام کیا ہے، محرمات میں پڑا رہتا ہے، یہ بندہ کون ہے؟ فاسق فاجر ہے، یہ فاجر بندہ ہے، فاسق فاجر ہے۔ تو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ کے نبی بتا گئے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ کافر لوگوں کے ساتھ اور فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی ان سے
اٹھنا بیٹھنا نہیں رکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا آخرت پہ، جن کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ خدا والا، خدا کو سجدے کرنے والا، خدا پہ ایمان رکھنے والا، آخرت پہ ایمان رکھنے والا ایک اللہ کا بندہ، اس کی دوستی ایک شیطان کے بندے ہیں، ایک شیطان کے راستے پہ چلنے والے کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا اٹھنا بیٹھنا ایک اللہ کے راستے، خود وہ اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اور جو دوست ہے وہ شیطان کے راستے پہ چلتا ہے. تو دونوں کی دوستی نہیں ہو سکتی. شیطان کے راستے پہ چلنے والے شیطانوں کے دوست ہیں، شیطانوں اپنے جیسوں کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پہ چلنے والے وہ اپنے جیسے دینداروں کے دوست ہوتے ہیں، دینداروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں. تو لہٰذا اس کی بھی بڑی ضرورت ہے. بڑے بڑے دیندار ہوتے ہیں، محفلیں ان کو تباہ کر دیتی ہیں. بڑے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، بری محفلوں میں بری محفلیں ملیں، برے لوگ ملے بیٹھنے کے لیے، برے دوست ملے دوستیوں کے لیے، تو ایک دن آتا ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں. اور بڑے بڑے برے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مذہبی دیندار لوگوں کے دوست بن کے ان جیسے ہو جاتے ہیں. تو یہ محفل کا، بلادری کا، محفل کا، دوستیوں کا، معاشرے کا یہ بڑا دخل ہے، اور یہ چیز بڑا اثر رکھتی ہے. اثر جیسا دیش ویسا بھیس، یہ ہماری ایک دنیا کی بھی مثال ہے کہ جہاں جائیں گے جیسا دیش ہوگا ویسا بندہ اس دیش کا بن کے رہ جاتا ہے. جیسے لوگ مذہبی لوگ ہیں، مذہبی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے، دوستیاں رکھیں گے، تو تمہارے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے. برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے، دوستیاں رکھیں گے، بلادریاں رکھیں گے، تو ان جیسے ہو جائیں گے، ویسے ہی ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ کی قوم پہ جب عذاب آیا نا، تو اللہ کے نبی نے اللہ کے دربار میں پوچھا، میرے مالک پروردگار تو نے سب کو عذاب میں مبتلا کر دی کیا؟ ان میں تو یہ اچھے لوگ بھی تھے، نیک لوگ بھی تھے، مالک ان کا کیا قصور تھا؟ یہ تو اچھے لوگ تھے، نیک تھے. اللہ کے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، میرے نبی، اے موسیٰ، یہ جو اچھی ہے نا، یہ بروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. یہ بروں کے ساتھ کیا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ بلادریاں رکھتے تھے. اللہ اکبر. دوستیاں رکھتے تھے، رشتہ داریاں رکھتے تھے. یہ کہتے تھے ان کا عمل ان کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ. جس طرح ہماری پنجابی میں کہا جاتا ہے نا کہ سن تے یار دی یاری نال، سن تے یار دی یاری نال، اگو جیو جیا بھی سن کی لگے، سن اپنے فقط یار دی یاری دے نال ہے. ہمیں یار کی یاری سے غرض ہے، آگے وہ یار کیا ہے، برا ہے، بدماش ہے، کیسا ہے، جیسا بھی ہے، ہمیں کیا لگے. تو ایسا دماغ، ایسی سوچ رکھنے والا وہ پیغمبر کی مخالفت کرنے والا ہے، وہ ائمہ اہل بیت کی مخالفت کرنے والا ہے. حضرت عیسیٰ نبی اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ایسے لوگوں کی محفل میں جاؤ کہ جن کی پیشانیوں کو دیکھ کے، چہروں کو دیکھ کے تمہیں آخرت یاد آ جائے. اللہ اکبر. تمہیں اللہ یاد آ جائے، آخرت کے دن یاد آ جائے. اللہ اکبر. ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھو جن میں بیٹھنے سے تمہیں علم ملے. اللہ اکبر. علمی باتیں ملیں، حکمت کی باتیں ملیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ بات ہے. تو لہذا حتی الوسع کوشش کی جائے
دوست ہوں تو مذہبی ہوں، برادریاں ہوں تو مذہبی ہوں، چاروں طرف سے. ورنہ آدمی ایک مذہبی ہے، خود تو دین پہ چل رہا ہے، لیکن اس کی اٹھن بیٹھن اس کا بے دینوں کے ساتھ ہے. یا تو ان کی طرح مولا نے فرما دیا، پیغمبر نے فرما دیا، تو ان کی طرح ہو جائے گا. ورنہ ان کے پاس بیٹھ کر ایک بات اسے ضرور نقصان دے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ایک بات ضرور پوچھے گا کہ تو جو بروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، تو نے ان کو کبھی تبلیغ بھی کی تھی، کبھی ان کو سمجھایا بھی تھا، کبھی ان کو منع بھی کیا تھا کہ جو تم لوگ یہ صبح و شام برے کام، تمہارے کاروبار برے، تمہاری زندگیاں میں برائیاں، واجبات کو ترک کرتے ہو، محرمات کا ارتکاب کرتے ہو، تو یہ سب بے دینی ہے، یہ سب خدا کی مخالفت ہے، یہ سب خدا و رسول کی اہل بیت کی مخالفت ہے. تو کیوں نہیں ان کو سمجھاتے تھے؟ جب ان کے پاس بیٹھتے تھے تو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ بیٹھتے تھے، رشتہ داریاں بھی رکھتے تھے، دوستیاں سب کچھ رکھا تھا، ان کو سمجھایا کیوں نہیں تھا؟ کسی کو سمجھایا ہوتا، کسی کو منع کیا ہوتا، تم جو دیندار تھے، تم جو مذہبی تھے، تو کسی کو سمجھایا ہوتا، کوئی ایک دکا کوئی کسی کو بھی ہدایت آ جاتی اور وہ راہ راست پہ آ جاتا. مگر لوگ ڈرتے ہیں کہ ہوئے اگر میں نے یہاں پہ یہ مسئلہ کیا یا ان کو کچھ کہہ دیا، ان کو برا لگ جائے گا، رشتہ داری ختم ہو جائے گی، رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، دوستی چلی جائے گی. چلو چھڈو جی، پریشان تے یار دی یاری نال سن کی لگے.